زندگی بہتر بنائیں زندگی، مختصر سی زندگی ہے بھائیوں، نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک مرتبہ پھر بزرگوں کے مدنی چینل کا خوبصورت پروگرام زندگی بہتر بنائیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے کہ وہ خوب سے خوب تر کی تلاش کرے، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہر مسلمان کی خواہش و تمنا یہی ہونی چاہیے کہ اس کی دنیا بھی بہترین ہو جائے اور اس کی آخرت بھی سنور جائے، دنیا کی بہتری بھی چاہے اور آخرت کی تیاری میں بھی مشغول رہے۔ اللہ کریم نے ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے، آخرت کو بہتر بنانے کے لیے اور دنیا کو سجانے کے لیے بے شمار عظیم نعمتیں عطا فرمائیں۔ ان عظیم نعمتوں میں سے ایک بہت ہی عظیم نعمت گھر بھی ہے۔ جی ہاں بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، گھر صرف اینٹوں، دیواروں اور چھت کا مجموعہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک ایسا پرسکون اور محفوظ ٹھکانہ ہے جو انسان کو زمانے کے طوفانوں سے بچاتا ہے، دکھوں کی دھوپ میں راحت کا سایہ مہیا کرتا ہے اور زندگی کے اتار چڑھاؤ میں سہارا بن کر کھڑا رہتا ہے۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، گھر وہ مقام ہے جہاں محبت کی خوشبو بستی ہے، خلوص کے پھول کھلتے ہیں اور اسرار کی روشنی جگمگاتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان نہ صرف اپنے جسم کی تھکن اتارتا ہے بلکہ دل کی الجھنوں کو بھی سلجھاتا ہے۔ ماں کی ممتا، باپ کی شفقت، بہن کا پیار اور بھائی کا سہارا، یہ سب مل کر ایک گھر کو صرف رہنے کا مقام نہیں بلکہ ایک حسین وادی بنا دیتے ہیں۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ احسان کہ رب کریم نے ہمیں اس نعمت سے مالا مال کیا۔ گھر چاہے جھونپڑی نما ہو یا محل جیسا ہو، گھر چھوٹا ہو یا بڑا ہو، گھر عالی شان ہو یا سادہ سا مکان ہو، یقین مانے گھر آخر گھر ہی ہوتا ہے۔ گھر پرسکون اور بارونق ہو تو کیا ہی بات ہے۔ گھر کی رونق اور سکون صرف قیمتی پردوں، قیمتی فرنیچر یا مہنگے سجاوٹ کے سامان سے نہیں ہوتی، بلکہ اصل رونق تو اس وقت ہوتی ہے جب دلوں میں محبت ہو، زبان پہ نرمی ہو، رویوں میں برداشت ہو۔ اور بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، جب یہ تمام نعمتیں جمع ہو جاتی ہیں تو گھر پرسکون اور بارونق بن جاتا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے گھر کی رونق۔ ہمارے پروگرام میں الحمدللہ ہمارے ساتھ مہمان بھی ہوتے ہیں۔ یہ مہمان ہمارے آج کے اس پروگرام گھر کی رونق میں گفتگو کریں گے۔ میرے سیدھے ہاتھ پر تشریف فرمائیں سید مجاہد عطاری بھائی۔ شاہ صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ سنائیں کیسی طبیعت ہے؟ ماشاءاللہ۔ شاہ صاحب کے برابر میں تشریف فرمائیں محمد رفیق عطاری بھائی۔ رفیق بھائی، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ میرے الٹے ہاتھ پر تشریف فرمائے محمد شاہد عطاری بھائی۔ شاہد بھائی، الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ اللہ پاک کا بہت احسان۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، گھر کی رونق، یقین مانے گھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور گھر پرسکون ہو تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ گھر اگر پرسکون ہو تو گھر میں دل لگتا ہے، گھر میں سکون ملتا ہے، آپس میں مکینوں میں محبت اگر ہو، پیار ہو اور الفت ہو تو یہ گھر جنت کا گہوارہ بلکہ امن کا گہوارہ بن جاتا ہے، اور الحمدللہ گھر میں سکون ملتا ہے اور خوب اللہ کریم اس کی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ جب گھر میں سکون ہوتا ہے تو انسان کاروبار
کاروبار بھی دل جمعی کے ساتھ کرتا ہے. اگر گھر میں سکون ہوتا ہے تو بچے تعلیم بھی بڑا دل لگا کر حاصل کرتے ہیں. گھر کے کاموں میں بھی انہیں مزہ آتا ہے, وہ لطف اندوز ہوتے ہیں. اور مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے آج کے موضوع گھر کی رونق میں الحمدللہ ہم پروگرام میں کچھ سیگمنٹ بھی شامل کرتے ہیں. ہمارے سیگمنٹ میں ایک تصویر آپ کو دکھائی جاتی ہے. یہ دیکھیے, آپ کو اسکرین پر تصویر بھی دکھائی جا رہی ہے. اس تصویر کو بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین بڑے غور سے دیکھیں, یہ کیا چیز ہے, ہمیں کیا دکھایا جا رہا ہے, اور یہ تصویر کس طرف اشارہ کر رہی ہے. اس پکچر کو دیکھ کر ہمارے دل میں کیا خیال آیا, کیا پیغام ملا. اور اس کے علاوہ شیخ طریقت, امیر اہل سنت کا اور نگران شورا کا سیگمنٹ بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہوتا ہے. الحمدللہ ہمارے پروگرام کے شروع میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف پیش کی جاتی ہے. اور نعت شریف پیش کرنے کے لیے آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں مبلغ دعوت اسلامی محمد عمران عطاری صاحب. عمران بھائی خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. کیا مہکتے ہیں مہکنے چلتے ہیں بھٹکنے والے. عنبر زمین عبیر ہوا مشک سر غبار, ادنا سی یہ شناخت تیری رہ گزر کی ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر, گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر, رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر, رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر. گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر, گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر, رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر, رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر. چمنے طیبہ گئے وہ بانگ کے مرغ سے زیادہ, چمنے طیبہ گئے وہ بانگ کے مرغ سے زیادہ,
برسوں چہکے جہاں بلبل شیدا ہو کر، برسوں چہکے جہاں بلبل شیدا ہو کر، دل پائے یار ان کو چین آ جاتا اگر پار بارات نہیں، جبریل سدرات چھوڑ کر چمن شیدا ہو کر، برسوں چہکے جہاں بلبل شیدا ہو کر، تیرے در کا دربار جبریل اعظم تیرا مدح خواں گھر رسول و ولی ہے، چمنے بارے وہ باغ کی مرغے سے زیادہ، برسوں چہکے جہاں بلبل شیدا ہو کر، ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شغا، ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شغا، جس راہ سے وہ سید والا ہو کر رہ گئی ساری زمین امبر سرا ہو کر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، سبحان اللہ۔ بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں سے گزر جایا کرتے تھے وہ رستے مہک جایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین اگر نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے تلاش کے لیے نکلتے تو خوشبو سونگتے سونگتے پہنچ جایا کرتے تھے۔ کیا بات ہے ہمارے آقا کی، سبحان اللہ۔ پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی برکات بے شمار ہیں۔ معجم کبیر کی ایک روایت سماعت فرمائی، حدیث پاک میں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق اور محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا تو اللہ پاک پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ بے شمار برکتیں لوٹنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ۔ ہمارا پروگرام کا موضوع ہے گھر کی رونق۔ سید صاحب یہ بتائیے کہ گھر کی رونق اصل میں ہے کیا؟ بہت ساری چیزیں مل کر گھر بنتا ہے،
تو اس گھر کی رونق میں اضافہ کیسے ہو، رونق دوبالا کیسے ہو، اس نعمت کو ہم کیسے حاصل کریں، اور کیا کیا چیزیں گھر کی رونق میں شامل ہیں، کچھ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عموماً مکان بنانے کے لیے تو ہماری زندگی گزر جاتی ہے۔ ہم میں سے اکثر کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنا ایک مکان بنائیں جس کے اندر مختلف آسائشیں ہوں، اس کے اندر مختلف فرنیچر ہو، گھر خوبصورت ہو، گارڈن ہو، وغیرہ وغیرہ، جو ساری مطلب لوازمات کے متعلق ہم سوچ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں مل کے مکان تو بن جاتا ہے، لیکن گھر جب ہی بنتا ہے کہ جب اس کے اندر رہنے والے افراد موجود ہوں، اور وہ جو رہنے والے ہیں وہ آپس میں محبت سے رہتے ہوں۔ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ ایسے بہت سارے مکان ہوتے ہیں جو بہت بڑے بڑے رقبے پر پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اس میں رہنے والے افراد نہیں ہوتے، ایک دو افراد ہوتے ہیں، باقی اس میں کوئی رہنے والا نہیں ہوتا۔ عجیب ویرانی ہوتی ہے۔ آپ کو اس گھر میں اینٹک پیسز بھی ملیں گے، گارڈن بھی بہت اعلیٰ قسم کا ملے گا، گھر بڑا خوبصورت سا ہوگا، لیکن وہ بس ایک مکان ہی ہوگا گھر۔ اور آپ نے ایسے بہت سارے گھر دیکھے ہوں گے جو بظاہر چھوٹے سے ہوں گے، ممکن ہے کچی آبادی میں بھی ہوں، لیکن اس کے اندر گھر کے خاندان کے افراد ہوں گے، والدین ہوں گے، بہن بھائی ہوں گے، بچے ہوں گے، یہ سب گھر کے اندر رونقیں ہوں گی، گھر کے اندر آوازیں آتی ہوں گی، ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوں گے، ایک دوسرے کی خوشی میں شریک ہوتے ہوں گے۔ کسی کے والدین ہیں، کسی کے دادا دادی ہیں، کسی کے پوتے ہیں، کسی کے نواسے ہیں، نواسیاں ہیں، اولاد ہیں۔ تو وہ جس گھر کے اندر یہ سارے افراد ہوں، اصل میں وہ جو ہے گھر ہوتا ہے، اور گھر کی خوبصورتی افراد سے مل کر ہی ہوتی ہے، اور یہی جو ہے گھر کی رونق بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ کبھی آپس میں چھوٹی سی باتوں پہ لڑنا، کبھی ایک دوسرے سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بحث کرنا کہ یہ کاپی میری ہے، ایک بچہ بولتا ہو نہیں یہ جو ہے پین میرا ہے، اس پہ میں مطلب کام کروں گا، اس کو یہ پاپا نے مجھے تحفہ دیا تھا، یہ جو ہے بابا نے مجھے جو ہے کھلونا دیا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ گھر کے اندر ایک چہچہاٹ بچوں کی، گھر والوں کی، رشتہ داروں کی ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ ایک چہرے پہ خوشی داخل ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ جو خوشی اصل میں گھر میں رہنے والوں کے چہرے پر ہوتی ہے وہی گھر بنا رہی ہوتی ہے۔ اور پھر آپس میں رہنا، ایک دوسرے کے ساتھ کبھی الجھنا، کبھی مان جانا، کبھی گھر میں مہمانوں کا آنا، کبھی گھر مہمان بن کر کسی کے گھر میں جانا، ایک دوسرے کے ساتھ ملاقاتیں کرنا، یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں یہ اصل میں گھر کی رونق ہوتی ہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ اور انہی ساری چیزوں سے مل کر گھر کے اندر ایک رونق ہوتی ہے، گھر خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے، گھر کے رہنے والے بھی مطمئن اور خوش ہوتے ہیں۔ اور اچھا، جن گھروں میں بزرگ ہوتے ہیں نا، لوگ ملنے کے لیے آنا جانا بھی انہی کے گھروں میں زیادہ رکھتے ہیں۔ عموماً ہوتا یہی ہے کہ دیکھیں جب گھر کے اندر کوئی بالفرض ایسا ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ جب فیملی بڑی ہو جاتی ہے، بچے بڑے ہو جاتے ہیں، تو اپنے اپنے فیملی کے ساتھ گھر چھوٹے پڑتے ہیں۔ ایک آفاقی فارمولہ ہے کہ لوگوں کو ظاہر ہے کہ گھر شفٹ کرنے پڑتے ہیں، کہ بالفرض ایک گھر کے اندر 3-4 بھائی ہیں، اب وہ ان بھائیوں کی شادی ہو گئی، اب ان کے بچے ہو گئے، تو وہ ایک گھر کے اندر رہنا مشکل ہو جاتا ہے کہ گھر چھوٹا پڑ رہا ہوتا ہے۔ تو عموماً ہوتا کیا ہے کہ پھر وہ ظاہر ہے کہ دوسرے گھروں میں شفٹ ہوتے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، جس گھر کے اندر والدین میں سے کوئی ہو یا دونوں ہو سبحان والدین، اللہ سبحان اللہ، عموماً تقریبات گھریلو وہیں پر ہوتی ہیں، ایسا ہی ہے، رونق انہی کے دم سے۔ رونق انہی کے دم سے ہوتی ہے۔ پورا گھر، پورا خاندان، سارے رشتہ دار خصوصی مواقع پر جو ہے پھر وہاں پر جمع ہوتے ہیں، اور پھر ان گھر والدین، دادا دادی، بزرگوں کی وجہ سے گھر کے اندر جو ہے وہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور جس سے گھر میں محبتیں بڑھ رہی ہوتی ہیں، اور گھر کی ایک رونق ہوتی ہے جس کے اندر ایک بڑا خوبصورت سا منظر نظر آ رہا ہوتا ہے۔ آپ نے ایسا بھی دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی تقریب منعقد کی جاتی ہے، ربیع النور شریف کا پروگرام ہو یا 11ویں شریف کی محفل ہو، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ گھر والوں کو آپس میں جمع کیا جائے، ایسا تاکہ اس گھر کے اندر رونق ہو۔ اور وہ عموماً اسی گھر میں ہوتی ہے جہاں پہ والدین ہوتے ہیں۔ عموماً گھروں میں میٹھی عید کے بعد دعوت ہوتی ہے، ساری فیملی جمع ہوتی ہے، بقرہ عید پہ دعوت ہوتی ہے،
پوری فیملی جمع ہو کر بیٹھتے ہیں. جی جی بالکل. اور وہ جب ہی ہوتا ہے اور اسی گھر میں یا وہیں پر زیادہ یہ ہوتا ہے جہاں پہ گھر کا کوئی سربراہ ہوتا ہے. بے شک. اور عموماً ان دعوتوں کا انتظام بھی جو ہے گھر کا سربراہ ہی کر رہے ہوتے ہیں. وہی کہتے ہیں کہ کافی دن ہو گئے پہلے بچوں سے ملاقاتیں نہیں ہوئی ہیں، یا بچے آتے ہیں تو مطلب خود ہی آ جاتے ہیں ڈیوٹی سے آتے ہوئے سلام دعا کر کے چلے جاتے ہیں. وہ اپنے بچوں کے ساتھ، پوتے پوتیوں کے ساتھ، نواسہ نواسیوں کے ساتھ آئیں تاکہ جو ہے پھر وہ ایک بڑی رونق لگ جائے، محفل ہو جائے. تو گھر کے اندر رونق یہ ہمارے بڑے جو گھر کے جو بھی سربراہ ہیں انہی کے دم سے ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ بڑوں کو سلامت رکھے کہ جب یہ بڑے سلامت رہیں گے تو یقیناً گھر کے اندر برکتیں رہیں گی. اور جب ہم اپنے بڑوں کے ساتھ منسلک رہیں گے، ان سے رابطے میں رہیں گے، تو انشاءاللہ برکتیں بھی ملیں گی. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے، میں جس مکان میں رہتا ہوں اسے گھر کر دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مکان تو خالی دیواروں کے نام ہوتا ہے کہ دیواریں ہیں، کھڑکیاں ہیں، اس میں فرنیچر رکھا ہے، لیکن گھر جب ہی ہوگا جب اس میں رہنے والے افراد ہوں گے. سبحان اللہ، اور ان میں آپس میں محبتیں ہوں گی. سبحان اللہ. بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، بڑی شاہ صاحب نے خوبصورت گفتگو فرمائی کہ مکان وہ ہوتا ہے جو دیوار اور مطلب چھت ہو، بنا ہوا ہو، ڈیکوریٹ ہو، یہ مکان ہے. گھر کب بنتا ہے کہ جب اس میں مکین ہو اور مکینوں کے درمیان محبت ہو، محبت بھرا تعلق ہو، ماں ہو، باپ ہو، ذہ نصیب دادا ہوں، دادی ہوں، تو گھر کی رونق اور بڑھتی چلی جاتی ہے. تو واقعی گھر کی یہ ساری رونقیں ہیں، بہن بھائی بھی رونق ہیں، بچے بھی رونق ہیں. اور بچے تو کیا خوبصورت رونق ہیں. بچوں سے تو واقعی بڑی مطلب ایک گھر میں چہچہار رہتی ہے، ایک رونق رہتی ہے، ایک لطف رہتا ہے. اور مدنی چینل کے ناظرین، لیکن اصل جو گھر کی رونق اور خوبصورتی ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ والدین کے دم سے. رفیق بھائی، بزرگ واقعی گھر کی رونق ہوتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ گھر میں اگر باپ نہ بھی ہو، اگر باپ کے جوتے بھی رکھے ہوئے ہوتے ہیں تو ایک احساس ہوتا ہے کہ ہاں بھائی بڑے گھر میں موجود ہیں. بڑوں کی بڑی بات ہوتی ہے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ یقیناً کریم رضا بھائی، یہ تو بالکل صحیح بات ہے کہ والدین جو ہے نا وہ گھر کی اصل رونق ہوتے ہیں. انگریزی میں ایک محاورہ ہے کہ اے ہاؤس وداؤٹ پیرنٹس از لائک اے گارڈن وداؤٹ اے گارڈنر. اللہ اللہ اللہ. یعنی گھر بغیر والدین کے ایسا ہی ہے کہ جیسے باغ بغیر مالی کے. وہ ظاہر ہے وہ بغیر مالی کا جو باغ ہوگا وہ کچھ ہی عرصے میں اجڑ جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ واقعی والدین کی بہت بڑی اہمیت ہے. جن گھر میں جن کے والدین ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، اور اولاد اگر ان سے محبت اور پیار سے پیش آتی ہے تو بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. والد بہت بڑی نعمت ہے. الحمدللہ. اچھا، والدین وہ نعمت ہے جن کے بغیر زندگی ادھوری رہتی ہے، اور جن کے ہونے سے معمولی سی جگہ بھی حسین وادی کا سا منظر پیش کرتی ہے. سبحان اللہ. اب دیکھیں، میں تھوڑا سا اس کو اگر کمپیئر کروں کہ ایک جھوپڑی ہی صحیح، ٹھیک ہے، بظاہر دنیاوی لحاظ سے اس کی کوئی اتنی زیادہ وہ نہیں ہے، لیکن اس کے اندر اگر والدین ہیں، بچے ہیں، پوتے پوتیاں ہیں، اور آپس میں ان کا محبت والا رشتہ ہے، تو پھر وہ جھوپڑی بھی جو ہے نا وہ محل نما نظر آتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور جس گھر میں ماں باپ موجود ہوں اور اس گھر میں ایک خاص قسم کی رونق، سکون اور برکت ہوتی ہے جو دنیا کی کسی چیز ہمیں نہیں دے سکتی. کوئی چیز ہمیں نہیں دے سکتی. ماں کی موجودگی گھر کے ہر کونے کو خوبصورت بنا دیتی ہے. بے شک ایسا ہی. اور ماں کے ہاتھ کا کھانا صرف جسم کو نہیں بلکہ دل کو بھی سکون دیتا ہے. اللہ اللہ، کیا بات ہے. اور ماں کی دعائیں، اللہ اکبر، ماں کی دعائیں جو کہتے ہیں نا، ماں کی دعا جنت کی ہوا، کہ ماں کی دعا تو وہ ہوتی ہے. اور یقین کریں کریم رضا بھائی، میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی یہ کہوں گا کہ یہ اس کا باقاعدہ میں نے تجربہ کیا ہے. الحمدللہ میری والدہ مرحومہ جب حیات تھیں تو ان کی کوئی بھی مسئلہ پڑے، کیسا بڑے سے بڑا مسئلہ ہو، پیچیدہ سے پیچیدہ مسئلہ ہو، جب ان کی بارگاہ میں عرض کروں کہ امی ذرا دعا کریں یہ مسئلہ حل ہو جائے، تو یقین کریں کہ وہ مسئلہ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ حل کا فرما دیتا کہ اس کا جیسا لگتا ہے یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. اللہ اللہ. تو یہ ماں کی دعا کی برکتیں ہیں، اور ان کی دعائیں ہمیں ایسے حادثوں سے بچا لیتی ہیں جن کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا، اور یہ ماں کی دعا کی برکت سے وہ بندہ بچ جاتا ہے. اور باپ کے کیا کہنے کہ وہ سایہ دار درخت ہے باپ،
کہ جو خود یعنی دھوپ اور گرمی میں اس کو سہتا ہے لیکن ہمیں جو ہے سائے میں رکھتا ہے. کیا بات. وہ بولتا کم ہے لیکن خاموشی میں اس کی قربانی کی ایک لمبی داستان چھپی ہوئی ہوتی ہے. کیا بات. یہ والد کی بھی بہت بڑی وہ ہے. جب ماں باپ گھر میں مسکراتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے دیواریں بھی خوشی سے جھوم رہی ہوں. ان کی باتیں، ان کی دعائیں، ان کی موجودگی، یہ سب مل کر زندگی کو پر رونق بنا دیتی ہیں. لیکن اگر کبھی وہ خاموش ہو جائیں یا ان کی طبیعت خراب ہو تو پھر پورا گھر سناٹے اور بے رونقی کا شکار ہو جاتا ہے. صحیح. تو والدین واقعی بہت یعنی کہ اہم کردار ادا کرتے ہیں، گھر کی رونق ہوتے ہیں. والدین گھر کی رونق ہیں، مگر افسوس کہ بعض لوگ اس نعمت کی قدر نہیں کرتے. یہ کمال ہستیاں بہت دکھی ہوں پھر بھی اظہار نہیں کرتی، بلکہ بعض ماں باپ تو بچوں کے سامنے بولنے تک سے ڈرتے ہیں. یہ الامان والافیز ابھی بہت سارے گھروں کا یہ قصہ ہے بدقسمتی سے کہ والدین جو ہیں وہ بچوں کے سامنے بولنے میں ڈرتے ہیں. الامان والافیز کہ زیادہ بولا تو اولاد گھر سے نہ نکال دے. اللہ. حیرت ہے ایسی اولاد پر کہ جس کے ماں باپ ان سے بات کرنے میں ڈرتے ہیں. آپ غور تو کریں کہ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنی بڑی نافرمانی ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ کنز العرفان: ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر تیرے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے خوبصورت نرم بات کہنا. اولاد کا ایک حق یہ ہے کہ اولاد کا انداز والدین کے سامنے ایسا ہو جیسے غلام کا انداز اپنے آقا کے سامنے ہوتا ہے. مگر کیا آج ایسا نہیں کہ بعض والدین اپنی اولاد کے سامنے غلام بنے نظر آتے ہیں؟ یہ بھی الامان والافیز بہت سے گھروں کا قصہ ہے کہ بیٹا میرے یہ کام کر دو، بیٹا تھوڑے سے پیسے دے دو، اور بیٹا جھاڑ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے پیسے ہیں، آپ پریشان نہ کیا کریں. اور ابو آپ کو تو سمجھ ہی نہیں آتی، امی آپ پرانی باتیں نہ کیا کریں، اب زمانہ بہت بدل گیا ہے. کیا یہ انداز ہوتا ہے والدین سے بات کرنے کا؟ ان کو اولاد یہ کہتی ہے کہ سمجھ نہیں آتی. ان کو تو تب بھی سمجھ آتی تھی جب اولاد کو بولنا نہیں آتا تھا. اللہ. کیونکہ ماں باپ اپنی اولاد کی خاطر زندگی کے رات دن قربان کر دیتے ہیں. باپ صبح سے رات تک صرف اس لیے محنت کرتا ہے کہ میری اولاد اچھا کھا سکے، اچھا پہن سکے، اچھا پڑھ سکے، معاشرے میں عزت و مقام حاصل کر سکے. جبکہ ماں 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھ کر پیدائش کے وقت سخت تکلیف برداشت کر کے، اپنا خون جگر پلا کر، اپنی رات کی نیندیں قربان کر کے اپنی اولاد کی تربیت کرتی ہے. مدنی چینل کے ناظرین، یہ بات حقیقت ہے کہ والدین کے تو اس قدر احسان ہے. خود قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جس کا بھی میں نے ترجمہ بتایا، ماں باپ کے مقام و مرتبہ اتنا بلند اور بالا ہے. بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، ہم کچھ بھی کر لیں ماں باپ کا حق تو ادا کر ہی نہیں سکتے. ہمیں چاہیے کہ والدین کی قدر کر لیں ان کی زندگی میں، اور یقین مانیں کہ یہ نعمت چلی گئی تو بہت پچھتانا پڑے گا. ان کی نافرمانی سے بچنا چاہیے. اللہ پاک کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں باپ کی نافرمانی کے علاوہ اللہ پاک ہر گناہ میں سے جس کو چاہے معاف فرما دے. ہر گناہ میں سے جس کو چاہے معاف فرما دے. جبکہ ماں باپ کی نافرمانی کی سزا انسان کو موت سے پہلے زندگی ہی میں مل جائے گی. ذرا غور فرمائیے مدنی چینل کے ناظرین، ذرا غور فرمائیے کہ ماں باپ کا مقام کتنا بلند اور بالا ہے. اور ابھی جیسے رفیق بھائی نے فرمایا کہ اولاد کے سامنے ماں باپ بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، اتنے برے حالات. تو جو ایسی اولاد ہے اسے سمجھنا چاہیے کہ اس کی آخرت داؤ پہ لگی ہے. ماں باپ اتنا ڈرے ہوئے کہ بات کرتے ہوئے کچھ پوچھنا ہو، کچھ بتانا ہو، خوف زدہ رہتے ہیں. یقین مانیں یہ بہت بڑی آخرت کی تباہی کا سبب بن سکتی ہے بات. اللہ کریم ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اس سے پہلے کہ ماں باپ کی نعمت چھن جائے، ہمیں سچی پکی توبہ کر کے جس طرح بھی ممکن ہو اپنے والدین کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شاہد بھائی، ہمارا پروگرام کا موضوع چل رہا ہے گھر کی رونق، اور گھر کی رونق والدین کے دم سے ہے. اور بھی بہت ساری نعمتیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو گھر کی رونق کا سبب بنتی ہے. بزرگوں سے ہے گھر کی رونق.
اس کے بارے میں آپ کچھ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ابھی ہم نے سنا، الحمدللہ عز و جل، بزرگ جو ہیں، والدین جو ہیں، واقعی گھر کی اہم ترین رونق ہوتے ہیں۔ بے شک۔ اور ہمارے مشاہدے میں یہ دیکھا گیا ہوگا کہ جن گھرانوں کے اندر پیرنٹس نہیں ہوتے، والدین کے سائے سے وہ محروم ہو چکے ہوتے ہیں، عموماً ان میں محبتوں میں بہت زیادہ کمی واقع ہو چکی ہوتی ہے، اور وہ گھرانے عموماً جو ہے نا آپس میں ناراضگیوں کے شکار نظر آتے ہیں۔ لیکن خوش قسمتی سے جن کے والدین الحمدللہ باحیات ہیں، گھروں میں رونق افروز ہیں، وہ اپنے بچوں کو لڑنے جھگڑنے سے بھی محفوظ رکھتے ہیں، اور ان کی پیار محبت کی باتیں جو ہیں ان کی اولاد میں شیر و شکر کا باعث بن جاتی ہے الحمدللہ۔ بزرگ جو ہے الحمدللہ عز و جل واقعتاً ہمارے گھر کی ایسی اہم ترین رونق ہیں، وہ ایک ایسے درخت کی مانند ہے کہ جس کی جڑیں گہری اور مضبوط ہوتی ہیں، اور الحمدللہ عز و جل ہمیں وہ اپنے تجربے کی روشنی سے وہ راستہ دکھاتے ہیں جسے نوجوان نہیں دیکھ پا رہے ہوتے، کیونکہ ان کی زندگی میں وہ سب کچھ نہیں آیا ہوا ہوتا جس سے وہ بزرگ الحمدللہ گزر چکے ہوتے ہیں۔ بزرگ صرف ہمیں اپنی گزری ہوئی زندگی کی قصے کہانیاں سنانے والے ہی نہیں ہوتے، بلکہ وہ حال کی برکت، یعنی موجودہ جو ٹائم گزر رہا ہے اس کی برکت، اور آنے والے مستقبل کی حفاظت بھی کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ہمیں سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا یہ انداز، یہ نہ کام کرو۔ اصل میں انہوں نے زندگی گزاری ہے، جی جی، زندگی کے اتار چڑھاؤ دیکھیں، نشیب و فراز دیکھیں، ان کی نظر اولاد سے بہت زیادہ ہے، وہ جانتے ہیں کہ اولاد کے لیے کیا نقصان دہ، کیا کام کریں گے جو ان کے لیے فائدہ مند ہے، تو حال بھی بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مستقبل بھی چمکا رہے ہوتے ہیں۔ جی جی جی، یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ جو تجربہ جو ہوتا ہے نا، تجربہ وہ الحمدللہ وقت کے ساتھ ہی آتا ہے، عمر کے ساتھ ساتھ ہی آتا ہے۔ بزرگ جو ہیں وہ الحمدللہ عز و جل ہمیں ہر حوالے سے ہمیں سیکیور بھی کر رہے ہوتے ہیں، اپنی باتوں سے، اپنے جملوں سے، اور ہمارے الحمدللہ عز و جل ہماری خیر خواہی فرما رہے ہوتے ہیں نا۔ بے شک۔ ان کی موجودگی سے الحمدللہ عز و جل گھر میں ایک خاص سکون اور روحانیت آ جاتی ہے، اور جن کے پیرنٹس حیات ہیں الحمدللہ عز و جل وہ ان باتوں کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ اور میں یہ کہوں گا کہ ظاہر سی بات ہے، دنیا سے تو سب کو ہی رخصت ہونا ہے، ہم میں سے ہر شخص نے موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن یقین کریں واقعی وہ گھرانے خوش قسمت ہیں جن کے والدین کے سائے ان کے سروں پہ سلامت ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ مزید وہ افراد بڑے خوش قسمت ہیں جو اپنے والدین کو عزت اور تکریم کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کی خدمت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ تو جب ایک بزرگ گھر میں ہو تو وہ گھر صرف دیواروں کا مجموعہ نہیں رہتا، بلکہ وہ محبت، علم، روایات اور دعاؤں کا مسکن بن جایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب بزرگ گھر میں موجود ہوں تو وہ گھر میں ایک منفرد محبت اور سکون کا باعث بنتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کریم بھائی، ماشاءاللہ معاشرے کے اندر آپ بھی زندگی گزار رہے ہیں، ہم بھی الحمدللہ عز و جل جوائنٹ فیملی میں بھی رہے ہیں، اور سیپریٹ بھی ظاہر سی باتیں ہوتا ہے، جیسے بات فرمایا شاہ صاحب نے کہ ایک اسٹیج ایسا آتا ہے کہ گھر میں 6 بھائی ہیں، 4 بھائی ہیں، وہ بڑے ہوتے ہیں، پھر ان کی شادیوں کے معاملات، پھر ان کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں، شرعی تقاضے ہوتے ہیں، پردوں کے معاملات، تو ڈیفرنٹ گھروں میں منتقل ہونا پڑتا ہے۔ لیکن الحمدللہ عز و جل وہی گھر بارونق رہتے ہیں کہ جن کے گھر میں والدین میں سے جو دونوں میں سے کوئی حیات ہوں، وہ جس کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں انہی کے گھر میں رونقیں برس رہی ہوتی ہے الحمدللہ، اور انہی کے گھروں میں اکثر جو دیگر بہن بھائی بھی تشریف لا رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں بوڑھے شخص کی دعا قبول ہوتی ہے، اللہ پاک سفید داڑھی والے بندے کے پھیلے ہوئے ہاتھ کو خالی نہیں پھیرتا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ یہ اندازہ لگائیے کہ جیسے آپ مثال کے طور پہ میرے گھر میں والدہ محترمہ الحمدللہ عز و جل حیات ہیں، اور اکثر و بیشتر ان کے لیے، ان کی بارگاہ میں دعا کے لیے بھی عرض کرتے ہی رہتے ہیں، تو جن جن کے والدین حیات ہیں الحمدللہ جب وہ ان کے لیے دعا کے لیے کہتے ہیں، بلکہ حاجی عبدالحبیب بھائی کا غالباً اس طرح کا بھی سنا ہے، ایک تو ہوتا ہے دعا کے لیے کہنا کہ امی جان آپ میرے لیے دعا کیجئے گا، اور ایک ہوتا ہے وہ انداز اختیار کرنا کہ جس سے آپ کی والدہ محترمہ خود آپ کے لیے دعا کرے۔ سبحان اللہ، تو سبحان ان دونوں میں فرق ہے۔ جب ہم اپنی والدہ محترمہ کی ہر طرح سے دلجوئی کریں گے، ان کی دوائیوں کا، ان کے دیگر جو چیزیں ہیں، ان کی ضروریات زندگی ہے ان کا خیال کریں گے، ان کی جیب خرچی کے معاملات کا خیال رکھیں گے،
ان کے ساتھ حسن سلوک سے بات کریں گے، ان سے محبتوں کا اظہار کریں گے، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں شاید دعا کے لیے کہنا نہیں پڑے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کے کرم سے وہ خود ہمارے لیے دعائیں کیا کریں گی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بزرگ گھر کی رونق ہوتے ہیں، ان کے بغیر گھر جو ہے نامکمل ہوتا ہے۔ ان کی موجودگی بلکہ ہماری زندگیوں میں ایک سکون پیدا کرتی ہے، جس کی اہمیت ہم شاید کبھی پوری طرح سے نہیں سمجھ پاتے۔ جب وہ ہمارے درمیان نہ ہوں تو پھر ہمیں ان کی کمی شدت سے محسوس ہوتی ہے۔ بے شک اکثر و بیشتر لوگوں کو کہتے سنا ہے ہمارے والدین دنیا میں نہیں ہیں، آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کے والدین الحمدللہ حیات ہیں، تو آپ ان کی خدمت کر لیجئے۔ ہمارے پیارے دین اسلام نے بوڑھے والدین کے ساتھ ساتھ، یا تو ہم والدین کی بات کر رہے ہیں نا، بوڑھے والدین کے ساتھ ساتھ رشتہ داروں اور معاشرے میں موجود دیگر بوڑھے حضرات کی بھی عزت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بوڑھے مسلمان کی عزت کرنا اللہ پاک کی تعظیم میں سے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین سے بالخصوص عرض کروں گا کہ جن گھرانوں میں والدین کی نعمتیں موجود ہیں، خدا را ان کی اس انداز سے خدمت کیجئے کہ وہ کبھی بھی ناراض نہ ہوں، ان کو کوئی ایسا انداز اختیار نہ کیجئے کہ ان کا دل دکھے۔ جیسا کہ ابھی رفیق بھائی نے غالباً کہا کہ بعض والدین اپنی اولاد سے بات کرتے ہوئے ڈر رہے ہوتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ بعض اوقات ایسی اولادیں بھی ہوتی ہیں کہ جو والدین ان سے واقعی بات کرتے ہوئے گھبرا رہے ہوتے ہیں۔ صحیح فرمایا آپ تو نے کریم بھائی یقین کریں بڑی بد نصیبی ہے ان کے لیے، بڑی بد نصیبی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے والدین ان سے گفتگو کرتے ہوئے گھبرائیں۔ اللہ کریم سب کو ہدایت اللہ تعالیٰ، میں تو یہ عرض کروں گا کہ الحمدللہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں اللہ پاک نے دعوت اسلامی کا دینی ماحول عطا فرمایا کہ جس کی وجہ سے آج ہم اپنے والدین کا الحمدللہ احترام کرنے میں کما حقہ کچھ نہ کچھ کامیاب ہو رہے ہیں۔ یہ اللہ پاک کا کرم ہے، اور اللہ پاک ہمیں دعوت اسلامی میں عطا فرمائے، استقامت سب کو والدین کا مطیع و فرما بردار بنائے، اور ماں باپ کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین، چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف۔ پیکیج ہے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا، دیکھتے ہیں آپ ہم سے کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ کئی گھروں میں جی ہاں ڈولفن مچھلی کے آج کل ڈیکوریشن پیس بڑھتے جا رہے ہیں، تو مجھے بھی موقع کہیں جانے کا موقع ملا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ تو بعض اوقات میں نے کہا کہ یار یہ نہیں، یا تو توجہ نہیں ہوتی ہے جو بھی مطلب ہو، تو ڈولفن جو فش ہے اس کے کئی طرح کے شو پیس اور ڈیکوریشن پیس بنائے جاتے ہیں۔ اس طرح اور بھی بعض اوقات مور ٹائپ کے ہوتے ہیں، لیکن وہ بالکل واضح طور پر ہوتے ہیں، جب پتہ چل جاتا ہے یہ جانور۔ تو اس طرح کے جانوروں کے ڈیکوریشن پیس کچھ چھوٹے ٹائپ کے بھی ہوتے ہیں مگر بہت نمایاں ہوتے ہیں، تو اس کی اگر آپ پہچان پیدا کرنے کی عادت پیدا کریں اور گھروں کو ان چیزوں سے مہربانی کر کے پاک کریں۔ یہ حاجی میرے تیرے کو بولیں گے باقی اب دوسرا کوئی بولے ان کو یہ منہ سے کھاتے ہیں ناک سے نہیں کھاتے، ان کو یہ پتہ نہیں کہ ڈولفن مچھلی ہے جی کوئی مچھلی تو ہے نا جاندار، مطلب بت تو ہی نہیں سمجھ پڑتی، یہ ہم لوگوں کو بولتے ہیں۔ میں بہت گھروں میں گیا ہوں، آپ تو اب جانا شروع کیا نا آپ نے، میں بہت گھروں میں گیا ہوں، بہت گھروں میں رہا ہوں۔ جب دورے کرتا تھا نا پورے خانے خالی، شوکیس خالی، تو میں کوئی مطلب دودھ تو نہیں پیتا تھا نا، میرے سے پردہ کرتے تھے، فرشتوں سے پردہ نہیں کرتے تھے۔ اب انڈرسٹوڈ ہے کہ میں جاتا تھا تو خالی کر دیتے تھے کہ یہ کہیں پھر لیکچر دے گا ہم کو۔ تو یہ مطلب ہے کہ نس نس میں اتر گئی ہے یہ آفت گھر میں بت سجانے کی۔ اللہ پاک توفیق دے، رحمت کے فرشتے نہیں آتے، پھر کسی کو بولا مت کرو کہ ہم کو یہ تکلیف ہے، ہم کو پریشانی ہے، پورا نہیں ہوتا، تو کبھی بچہ بیمار تو کبھی اس کا باپ بیمار، دشمنیاں بڑھ گئی ہیں، تو یہ کیوں کائے کو فریاد کرتے ہو؟ یعنی سارا دن رات گھر میں شیطان ناچے آپ کے، یہ بت سجے رہے ہیں، تو اللہ کی رحمت کیسے اترے گی اپنے گھر میں؟ گانے باجے سب چل رہے ہوتے ہیں، گناہ بھرے چینل چل رہے ہوتے ہیں، جو سو بکواس ہو رہی ہوتی ہے، فلمیں ڈرامے، اور مطلب پھر آپ خود بتائیں کہ اللہ کی رحمت کیسے ہم پر آئے گی؟ اللہ یہ اس کا کرم ہے کہ ہم چل رہے ہیں، ورنہ زمین پھٹتی ہے اور ہم اس میں سما جاتے ہیں۔
اتنا ہم اللہ پاک کے غضب کو ابھارنے والے کام کر رہے ہیں، اور یہ بالکل ہم ایزیلی کر رہے ہیں۔ یہ جو میں نے بولا نا، یہ سن کے بھی تعجب ہوتا ہوگا، یار یہ اتنا جوش میں آ گیا ہے، تو مطلب یہ نہیں ایزی ہے، یہ پرابلم ہی نہیں ہے، جیسے پرابلم ہی نہیں ہے۔ وال پیپر ایسے آ گئے، مطلب اتنے بڑے وال پیپر اب لگتے ہیں نا، اتنے جی۔ چوبیس کیا وال پیپر لگتے ہیں جس پر گھوڑے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا آپ نے بنائے ہوئے ہیں، اور پورے وہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، مگر نہیں، صحیح فرمایا آپ نے۔ اللہ کرے کہ یہ ابھی آپ نے جو مدنی پھول عطا فرمائے، کوئی جوش آ جائے کسی کو اور بولے کہ نہیں آج مطلب وہ ہے نا، ہفتہ صفائی نہیں، شب صفائی ہو جائے۔ اب تو ہاتھ صفائی، اب تو ہاتھ صفائی نہیں ہے، کپے نہیں اپنے، وہ جو رحمت کے فرشتوں کو روک کے یہ اپنے گھر میں نہ کپے آئے۔ دیکھو دروازے میں داخل کا ایک ہوا، ہم کو اللہ کی رحمت چاہیے، ہم اس کی رحمت کے بھکاری ہیں، اس کے عذاب سے ڈر لگتا ہے، اس کی ناراضی سے خوف آتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قربان جائیے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی کتنی خوبصورت گفتگو تھی۔ اگر بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین گھر کو بارونق بنانا ہے تو رحمت کے فرشتوں کی انٹری تو کھولنا پڑے گی نا۔ اگر ہم ایسے کام کریں گے، ایسی چیزیں ہمارے گھر میں ہوں گی جس کی وجہ سے رحمت کے فرشتے نہ آئیں، تو پھر تو گھر بارونق کیسے ہوگا؟ بے رونق ہو جائے گا، ویران ہو جائے گا۔ رحمت کے فرشتوں کو گھر میں انٹری دینے کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے بڑی پیاری گفتگو فرمائی۔ اپنے گھروں سے وہ تمام چیزیں ختم کرنی ہوں گی کہ جو اللہ کی رحمت کے ملائکہ کی انٹری کو روکنے والی چیزیں، جیسے کہ ابھی فرمایا کہ جی بت وغیرہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے شو پیس رکھے ہوئے ہوتے ہیں جو زندہ چیزوں کی مطلب بہو بہو پکچر بنی ہوئی ہوتی ہے، یا ایسے وال پیپرز ہیں جن کے اوپر گھوڑے بنے ہوئے ہیں، جانوروں کی پکچرز بنی ہوئی ہیں۔ تو ہفتہ صفائی نہیں، شب صفائی منائیں، اپنے گھر سے ان چیزوں کو دور کر دیں، انشاءاللہ ہمارا گھر بارونق ہو جائے گا، برکتوں والا ہو جائے گا۔ جب شیطان ناچتا پھرے گا شاہ صاحب تو پھر کیا گھر برکتوں والا بنے گا؟ بالکل، آپ کریم رضا بھائی آپ بالکل درست فرما رہے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، عموماً ہمارے گھروں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض ہمارے بزرگوں کی تصاویر بھی لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ ہاں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ کسی کے والدین میں سے، باپ دادا میں سے فوت ہو گئے تو ان کی تصاویر لگائی ہوئی ہیں کہ جی نشانی ہے میں اپنے باپ کی تصویر۔ اور بعض گھروں میں بدقسمتی سے ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض بزرگوں کی تصاویر جو مطلب منسوب ہوتی ہیں، خیالی تصاویر لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو یقیناً جیسا کہ ابھی شیخ طریقت نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ تصاویر ہوں گی تو صراطاً حدیث پاک کے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، تو ظاہر ہے گھر میں رونق کہاں سے ہوگی؟ گھر میں رونق حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان سب چیزوں کو دور کرنا پڑے گا۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین ان تمام چیزوں کو گھروں سے دور کریں، انشاءاللہ رحمت کے فرشتے ہمارے گھر پہ نازل ہوں گے، بے برکتی دور ہوگی، گھر خوشحال ہوگا اور بارونق بن جائے گا۔ ہمارے پروگرام میں مدنی چینل کے ناظرین تصویر دکھائی جاتی ہے، یہ تصویر دیکھ کر آپ کو کیا میسج مل رہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اس پر ڈسکس بھی کریں گے، اس پر ہم بات بھی کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین اپنے پروگرام میں نعت شریف کو شامل کرتے ہیں۔ حج کا شرف ہو پھر عطا، حج کا شرف ہو پھر عطا، یا رب مصطفیٰ، حج کا شرف ہو پھر عطا، حج کا شرف ہو پھر عطا، یا رب مصطفیٰ، میٹھا مدینہ پھر دکھا، میٹھا مدینہ پھر دکھا، یا رب مصطفیٰ، حج کا شرف ہو پھر عطا، یا رب مصطفیٰ، حج کا شرف ہو پھر عطا، یا رب مصطفیٰ، میٹھا مدینہ پھر دکھا، میٹھا مدینہ پھر دکھا، یا رب مصطفیٰ، مل جائے اب رگائی فراق مدینہ
قدم کو یہ عطا ہو، یہ قدم کو یہ عطا یا رب مصطفیٰ ہو، یہ قدم کو یہ عطا یا رب مصطفیٰ دے طواف خانہ کعبہ کا پھر شرف دے طواف خانہ کعبہ کا پھر شرف فرمائے پورا مدعا فرمائے پورا مدعا یا رب مصطفیٰ فرمائے پورا مدعا یا رب مصطفیٰ رخ سوئے باغات میں زمزم کا جاگو رخ سوئے باغات میں زمزم کا جاگو پی کر میں پھر کروں دعا پی کر میں پھر کروں دعا یا رب مصطفیٰ حج کا شرف گو پھر عطا یا رب مصطفیٰ میٹھا مدینہ پھر دکھا یا رب مصطفیٰ تو بے حساب بخش دے عطار زار کو تو بے حساب بخش دے عطار زار کو تجھ کو نبی کا واسطہ تجھ کو نبی کا واسطہ یا رب مصطفیٰ تجھ کو نبی کا واسطہ یا رب مصطفیٰ حج کا شرف گو پھر عطا یا رب مصطفیٰ میٹھا مدینہ پھر دکھا یا رب مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ، حج کا سفر ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ۔ اللہ کریم ہم سب کو حاجی بنائے، حج کا سفر عطا فرمائے، زہ نصیب بار بار حرمین طیبین کی حاضری جب تک جئیں رب کریم ہمارا مقدر فرمائے۔ بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین، ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، آئیے سنتے ہیں کہ کیا فرما رہے ہیں۔ سلسلہ زندگی بہتر بنائے، اس میں میرا سوال یہ ہے کہ گھر میں بچوں کی دینی تربیت کس طرح کی جائے تاکہ گھر پرسکون اور گھر کی رونق قائم رہے۔ ایک ماں کی شخصیت گھر کی رونق میں کیسے اہم کردار ادا کرتی ہے؟ براہ کرم اس کا جواب عنایت فرمائیں۔ سبحان اللہ، بہت ہی پیارا اور خوبصورت سوال ہے، اور یہ حقیقت ہے بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین کہ بچے جو ہے نا یہ گھر کی بڑی خوبصورت رونق ہے۔ بچوں سے گھر بڑا روشن و منور ہوتا ہے، بچوں کی پیاری پیاری باتیں دلوں کو بڑا سکون دیتی ہیں، اور بچوں کی تربیت ایک اہم ترین معاملہ ہے۔ اور ماں کے بارے میں تو کہا گیا کہ ماں کی گود جو ہوتی ہے یہ اولاد کی پہلی تربیت گاہ ہے۔ تو آئیے اپنے بزرگ مبلغین سے اس بارے میں رہنمائی لیتے ہیں کہ بچوں کی ہنسی گھر کی اصل خوشی ہے، تو اس کو کیسے بچوں کی تربیت کیسے کی جائے اور کیا انداز ہونا چاہیے۔ تو شاہ صاحب، مجاہد بھائی، آپ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟ اس میں تو الحمدللہ کوئی شک نہیں کہ جس گھر میں بچے ہوں اس گھر میں رونقیں ہوتی ہیں۔ اللہ اللہ، بچوں کی خوشیاں، بچوں کی شرارتیں، بچوں کا کھیلنا دوڑنا جو ہے گھر کے اندر ایک بہت خوبصورت منظر پیش کر رہا ہوتا ہے۔ اور خصوصاً جن کے گھروں میں بچے نہیں ہیں ان سے یہ پوچھا جائے تو وہ بتاتے ہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے جس کو یہ نعمت عطا فرمائی، یقیناً اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ وہ مسلمان جو اولاد کے طلبگار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی نیک اولاد عطا فرمائے بغیر آپریشن کے، جیسا کہ سید امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ جب دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ نیک اولاد عطا فرمائے۔ کہ بعض اوقات دعا تو مانگ رہے ہوتے ہیں، عافیت کی نہیں مانگ رہے ہوتے، بچے معذور بھی ہو سکتے ہیں، یا مطلب والدہ کو بھی پرابلم ہو سکتی ہے۔ خیر، بچے جو ہیں یہ گھر کی رونق ہیں، اور بزرگ گھر والے اگر چاہیں گے تو بچوں کی اچھی تربیت فرمائیں گے۔ جس طرح کے کالر نے سوال کیا، پہلے اس کو ہم شامل کر لیتے ہیں اس حوالے سے، ویسے تو مطلب تھوڑا سا ہمارا کنٹینٹ الگ ہو جائے گا، لیکن چونکہ وہ والدہ کے حوالے سے خصوصاً تھا، تو ایک جگہ میں نے پڑھا تھا، امام شافعی علیہ رحمہ کا ایک قول تھا، کافی عرصہ ہو گیا پڑھے ہوئے، لیکن وہ مفہوم مجھے یاد ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ بچوں کی تربیت والدہ کرتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا، میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، میری والدہ سردیوں میں صبح اٹھتیں اور مجھے جو ہے وضو کرواتی اور مجھے مدرسے مسجد کے دروازے تک چھوڑ کر آیا کرتی۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ یہ انہی کی تربیت ہے۔ مدی چینل کے ناظرین فرماتے ہیں کہ یہ انہی کی تربیت ہے کہ آج میں اس مقام پر پہنچا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو والدہ کی تربیت جو ہے یہ تو بہت اپنی جگہ اہمیت ہے، اور پھر جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں ان کا بڑا کردار ہوتا ہے بچوں کی تربیت کے اندر۔ جیسا کہ مشہور روایت ہے، آپ نے بارہا سنی ہوگی، صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا پیارے آقا علیہ السلام کے دوش مبارک، کندھے مبارک پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو کسی نے دیکھا اور عرض کی کہ کیا خوبصورت سواری ہے، کتنی پیاری سواری ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور سوار بھی کتنا اچھا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ پیارے آقا علیہ السلام بچوں سے کس قدر پیار فرمایا کرتے تھے، اور ان کی تربیت پیارے آقا علیہ السلام ہی کی تربیت تھی جو امام حسن و امام حسین ہمارے امام بنے۔ الحمدللہ۔ اور آقا علیہ السلام کی صحبت کی برکتیں ہی جو ہیں یہ یقیناً ان کی تربیت، آقا علیہ السلام کی تربیت نے جو ہے ان کو اس اعلیٰ مقام تک پہنچایا۔ اور ویسے بھی اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، سورہ تحریم 28ویں پارے کی آیت ہے، اس کا حصہ ہے، اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح ہم اپنی اولاد کے لیے کوشش کرتے ہیں دنیاوی آگ سے بچائیں، دنیاوی مصیبتوں سے بچائیں، دنیاوی تکالیف سے بچائیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ بھی کوشش کریں کہ انہوں جو ہے جہنم کی آگ سے بھی بچائیں۔ اب اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں کرنا یہی ہوگا کہ ہم ان کی اچھی تربیت کریں، نمازوں کے لیے انہیں اٹھائیں، انہیں دینی تعلیم دیں، کوشش کریں مدنی ماحول سے وابستگی ہو۔ ممکن ہو ہمارے بچوں کو ہم حافظ بنائیں، قاری بنائیں، جامعۃ المدینہ میں داخل کرائیں، علماء بنائیں، تاکہ یہ جو ہے تربیت حاصل کریں اور باعمل مسلمان بنیں۔ اور یہ یقیناً جب ہی ہوگا جب ہم جو گھر کے بزرگ ہوں گے تو وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، انہیں اس طرف راغب کریں، اور جب وہ راغب کریں گے تو یقیناً آہستہ آہستہ بچوں کا ذہن بنے گا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ بچے پھر جو ہے گھر والوں کو، جب ہم نماز پڑھنے جا رہے ہوں، ہمارے بڑے ہمارا ہاتھ پکڑ گئے، ہمیں اپنے ساتھ لے کر نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہوں گے، تو خود بخود بچے بھی ساتھ ساتھ جا رہے ہوں گے۔ آپ نے اکثر ایسا مناظر گھر کے اندر دیکھے ہوں گے کہ جو بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، جب والدہ وغیرہ گھر میں کوئی نماز پڑھ لی ہوں تو وہ بھی ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ جس طرح رکوع اور سجود کر رہے ہوتے ہیں، وہ بچے جن کے والد صاحب دادا وغیرہ بچوں کو مسجد میں لے کر آتے ہیں، بات چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں لیکن وہ اپنی طرف سے رکوع اور سجدے کر رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ وہ اپنے بڑوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو کریم رضا بھائی، اسی طرح اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں گے، انہیں جو ہے گھر کے معاملات سکھائیں گے، انہیں اخلاقیات سکھاتے رہیں گے، جس طرح کہ ہمیں شیخ طریقت امیر اہل سنت مدد اللہ علی نے نیک بننے کا نسخہ جو عطا فرمایا،
اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ گھر والوں کے ساتھ، حتیٰ کہ ایک دن کے بچے کے ساتھ بھی آپ جناب سے بات کریں، تو طلاق سے نہ کریں. تو جب ہم اس طرح ان کی تربیت کریں گے، نیک اعمال کے رسالے کے اوپر ہم خود عمل کرتے ہوں گے، تو یقیناً بچے ہمارے سیکھیں گے، یا ہم جو چھوٹے ہوں گے وہ سیکھیں گے، اور جب وہ سیکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آہستہ آہستہ ان میں بھی عمل کا جذبہ پیدا ہوتا جائے گا. تو یہ بڑوں کے اوپر بہت ہوتا ہے کہ وہ جس طرح چاہیں، اگر وہ اچھے چلیں گے تو انشاءاللہ چھوٹے بھی جو ہے اس طرف رغبت اختیار کریں گے. کریم رضا بھائی، ہمیں خود بھی چاہیے، ہمارے بڑے جو مطلب ظاہر ہے بڑوں سے ہم درخواست ہی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہمارے بڑے ان کو ہمارے سر پر سلامت رکھے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرمائے، کہ وہ بھی، اب ہم تو خود ہی مطلب ظاہر ہے ایک اچھی عمر میں پہنچ چکے ہیں، اب ہم چھوٹے تو ہیں نہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی اپنے ساتھ مساجد میں لے کر جائیں. جو دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہوں، جو قافلوں میں سفر کرتے ہیں، اس میں کوشش کریں کہ اپنے ساتھ لے کے جائیں. پھر ہفتہ وار اجتماع جو ہوتا ہے اس کے اندر، پھر مدنی مذاکرے کے اندر جب ہم یا ہمارے چھوٹے یا ہمارے بڑے اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ ان بچوں کی بھی تربیت ہوتی رہے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ سیکھتے ہی رہیں گے، سبحان اللہ. اور اللہ نے چاہا تو سیکھ بھی لیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. سبحان اللہ. آپ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی شاہ صاحب کہ بچوں کی تربیت واقعی امام شافعی علیہ رحمہ کا آپ نے بیان کیا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دیکھتے ہیں، آپ کے بھی والد صاحب نہیں تھے، والدہ نے آپ کو سفر میں بھیجا، آپ نے علم دین حاصل کیا. امام بخاری علیہ رحمہ کے بارے میں سیرت میں پڑھتے ہیں، آپ کی بھی والدہ نے آپ کی تربیت فرمائی. اور یہ کتنے بڑے بڑے نام ہیں، ہمارے اکابر ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے مقام، مرتبے اور منصب پر فائز ہیں. تو واقعی جب یہ بچے ہوتے ہیں تو ان کی پیاری پیاری باتیں دلوں کو لبھاتی ہیں اور دل کو سکون پہنچاتی ہے، اور بچے تو نہیں سمجھتے وہ کیا بول رہے ہیں، اور خوش ان سے کون ہوتا ہے؟ خوش ان سے والدین ہو رہے ہوتے ہیں. اب جیسے کریم رضا بھائی ابھی آپ نے امام بخاری علیہ رحمہ کے متعلق ارشاد فرمایا، اسی طرح ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ سنت مجدد اللہ علیہ کو آپ دیکھیں کہ آپ کے والد محترم بھی آپ کے بچپن میں دنیا سے پردہ فرما گئے تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ کی والدہ محترمہ نے جو ہے شیخ طریقت کی تربیت فرمائی، اور آج آپ دیکھیں کہ یہ شیخ طریقت الحمدللہ ایک دنیا کی اصلاح فرما رہا ہے. بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، ماں کا بڑا کردار ہے. دیکھیں جو پچھلے بزرگوں کی بات بیان کی، امام شافعی، امام بخاری، غوث پاک، وہ زمانہ چلا گیا، بہت پہلے کی باتیں ابھی موجود ہیں. شیخ طریقت امیر علیہ سنت ہمارے درمیان، یہ ماں کی تربیت کا شاہکار ہے. ماں چاہے تو اپنے اولاد کی ایسی بہترین اور بے مثال تربیت کر سکتی ہے. گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے؟ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہمارے پاس ایک پیکج موجود ہے. حاجی عمران اتاری ہمارے دعوت اسلامی کے نگرانی شورا ہیں. آئیے ان کا پیکج دیکھتے ہیں. فیملی کا سکھ اور فیملی کا چین، فیملی کا آرام، گھر بار کی راحت، یہ آپ کے ہاتھوں میں ہے. کیونکہ ہمارے یہاں ہو یہ رہا ہے کہ ایک دوسرے کی اتنی زیادہ پرواہ نہیں رہی ہے. میرے وہ نوجوان جو شادی شدہ ہیں وہ ذرا توجہ کے ساتھ میری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ پورا دن آپ کام کاج پہ رہے یا باہر رہے، اب گھر آئے، گھر آ کر آپ نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد آپ کا میں دوستوں میں جا رہا ہوں، میں باہر جا رہا ہوں، میں چائے پینے جا رہا ہوں، میں چکر لگانے جا رہا ہوں، رات دیر گھر آئے، سب سو گئے، صبح اٹھے، جو بھی دیر سویر آپ جتنے بجے بھی اٹھے آپ بولا با ناشتہ دو، کھانا آپ کے لیے تیار کیا گیا، آپ نے کپڑے جوتے پہنے اور نکل گئے. گھر کو تو آپ نے ایک ہوٹل بنا لیا نا کہ میں آؤں گا، کھاؤں گا، سوؤں گا، میرے لیے سارا چیز تیار کرنا، چلا جاؤں گا. روزانہ کی بنیادوں پر اس طرح کی عادتوں کو اختیار کرنا، یہ آپ کے گھر کے لیے، آپ کے فیملی کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، وہ آپ کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. گھر والے اس سے سوا آپ سے کچھ چاہتے ہیں. اگر آپ بچوں والے تو بچوں کو وقت دیں، اور وقت بھی دینے کا اسلام و دین میں طریقہ موجود ہے. کچھ فیملی ایشوز ہوتے ہیں، کچھ راحت قلب کی باتیں ہوتی ہیں، کوئی دلوں کو، ذہنوں کو راحت و سکون پہنچانے والی باتیں ہوتی ہیں. میں کب کہتا ہوں غیبتوں میں، چغلیوں میں، گناہوں بھری آپ گھر میں گفتگو میں یا گناہوں بھرے پروگرام دے کر آپ اپنا وقت گزاریں. بھی بچوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، ان کی خدمت کے ساتھ آپ وقت گزار سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو اس کا ثواب ملے گا، اجر ملے گا. گھر میں ٹینشن، گھر میں پریشانی، آؤ تو موڈ صحیح نہیں ہے، اخراجات الگ، ایکسپنسز آپ کے الگ بڑھ جاتے ہوں گے، بچوں کی تربیت کا الگ پرابلم ہوتا ہوگا. اگر مطلب بچوں کی امی بیوی آپ کو کہہ دے ذرا بچہ سنبھالے گا، میرا کام نہیں ہے، تو پھر کس کا کام ہے؟ وہ پورا دن بچے سنبھالتی ہے. تو مردوں کو چاہیے، اسلامی بھائیوں کو چاہیے، پلیز
اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھیں. آپ نوجوان ہیں, شادی شدہ نہیں ہیں تو ماں باپ کے جذبات کو سمجھیں, اگر شادی شدہ ہیں تو بیوی بچوں کے جذبات کو سمجھیں, بھائی بہنوں کے جذبات کو سمجھیں. بھائی بہن آپ سے کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, پیار, محبت, نرمی, مسکراہٹ, دل جوئی, کوئی سخاوت, یہ سب آپ سے توقع رکھی جاتی ہے. تو پلیز اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. صلہ رحمی کرنی ہے آپ نے, اچھا سلوک کرنا ہے اپنے فیملی ممبر کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ. اچھا سلوک کریں گے تو انشاءاللہ اس کے برکتیں ملیں گی. صلہ رحمی کریں گے, برکتیں ملیں گی. اللہ بری موت کو دور فرماتا ہے, عمر میں برکت دیتا ہے, رزق میں برکت عطا فرماتا ہے صلہ رحمی کی وجہ سے. ایسا ہی میں مدنی گلدستہ اپنی اسلامی بہنوں کو بھی دینا چاہتا ہوں. بعض اوقات گھر میں آنے کا دل کیوں نہیں کرتا, آپ کی سختی کی وجہ سے, بیجا فرمائشوں کی وجہ سے, ٹوکنے کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے. اگر آپ نرمی, پیار اور محبت کے ساتھ گھر میں رہیں, مسکراہٹ کے ساتھ گھر میں رہیں, ہر وقت ٹینشن, پریشانی, بیماری کا رونا رونے کے بجائے, تو بچوں کی شکایتوں کا رونا رونے کے بجائے, ادھر ادھر کی جیسے کہ گھر میں لڑائی جھگڑے کی باتیں ہیں تو غیبت و چگلیاں ہیں, ان سے بھی بندہ مطلب تنگ آ جاتا ہے. شاید ہو سکتا ہے کہ میری یہ باتیں کئیوں کی ترجمہ نہیں کر رہی ہوں. کہیں شوہر پریشان ہے بیوی کی وجہ, کہیں بیوی پریشان ہے شوہر کی وجہ سے, ماں باپ کی وجہ سے بھی اولاد پریشان ہوتی ہے. پلیز ہر بات پر روکنا, ہر بات پر ٹوکنا, ہاں جہاں شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے, شریعت نے جہاں آپ کو اتھارٹی دی ہے اور جہاں پابند کیا کہ آپ کریں, اس کا ایک الگ ہوتا ہے, مگر شریعت نے طریقہ بھی بیان کیا ہے. تو بات بات پر اپنی اولاد کے ساتھ اس طرح کا سلوک کریں گے تو اولاد پہ تنگ آ جاتی ہے. اور ایسا اسپیس دیں بچوں کو اپنے پاس, وہ آ کر بیٹھے بات چیت کریں. وہ نوجوان ہیں, جوان ہیں یا چھوٹے ہیں, ان کو ان کی عمر کے مطابق گفتگو کریں, ان کی ایج کے حساب سے ان سے مشورہ کریں, ان سے کچھ شیئرنگ کریں. آپ بیٹھ کر بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں آپ ان سے, وہ آپ کے قریب آئیں گے. گیپ ختم کریں, ورنہ جنریشن گیپ کے نام پر بہت ساری چیزیں پھر کریٹ ہو رہی ہیں. ماں اپنی بیٹیوں کو بات بات پر ٹوکنا, بولنا, جھارنا, ڈانٹنا نہ کریں. یہی معاملہ ساس بہو کا ہے. ساس بھی اپنی بہو سے بہت کچھ توقع رکھتی ہے. سب سے بڑی توقع پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ دونوں طرف سے سب سے بڑی توقع وہ نرمی اور مسکراہٹ ہے. یعنی نرمی اور مسکراہٹ اور ایک دوسرے کے مزاج کے سمجھ کر اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا. ساس سے بہو بھی یہ ایکسپیکٹ کرتی ہے, بہو سے ساس بھی یہی توقع رکھتی ہے. اپنے گھر میں محبت پیدا کریں, پیار پیدا کریں. آل فیملی ممبر جتنے بیٹھے ہیں, آپ خود نیت کریں کہ میں اپنی ذات سے اپنے فیملی ممبر کو خوش رکھوں گا, میں ان کا حق ادا کروں گا. اللہ کی رحمت پر نظر رکھتے ہوئے یقین دلاتا ہوں کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ آپ کی قدر کریں گے, لوگ آپ کی عزت کریں گے, لوگ آپ سے محبت کریں گے. پلیز اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں برباد ہونے سے بچائیں, ضد ختم کر دیں اور درگزر سے کام لیں. لڑائی نہ کریں, کھانا ٹائم پر تیار نہیں تو لڑائی نہ کریں, کپڑے تیار نہیں تو لڑائی نہ کریں, اگر مطلب کھانا نرم گرم ہے تو بھی لڑائی نہ کریں. ایسا ہو کہ اگر مطلب کھا رہے ہیں اور گھر والے گئے یار آپ نے کھا نہیں کھایا, اب چلتا ہے, اور ٹھنڈا کھانا کھا رہے ہیں چلتا ہے, روز تو گھر میں ملتا ہے, ٹھنڈا مل گیا تو کیوں بولوں. ایسی مطلب کہ کیفیتیں پیدا کریں. انشاءاللہ دیکھیے آپ کا گھر امن کا, پیار کا, محبت کا گہوارہ بنا رہے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بزرگوں کے بندی چینل کے ناظرین, واقعی بڑی ہی خوبصورت اور جاندار گفتگو تھی نگران شورا کی. آپ نے بڑی پیاری تربیت فرمائی کہ گھر کا ہر فرد اپنی یہ ذمہ داری بنا لے کہ میں نے اپنے تمام فیملی ممبرز کو خوش رکھنا ہے. ماں بھی یہ ذہن بنائے, والد صاحب بھی یہ ذہن بنائے, بہن بھی ذہن بنائے, بھائی بھی ذہن بنائے, شوہر بھی ذہن بنائے, زوجہ بھی یہ ذہن بنائے, اچھا ساس بھی یہ ذہن بنائے, بہو بھی یہ ذہن بنائے, میں نے بس اب خوش رکھنا ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم مطلب گفتگو کرتے ہوئے نا احتیاط نہیں کرتے, اپنے لہجے پر, اپنے انداز پر غور نہیں کرتے. جیسے والدین ہیں, بچوں کو ڈانٹنا ہے تو غصے والے انداز میں ڈانٹیں گے, بڑا بھائی ہے تو چھوٹے بھائی کو غصے میں ڈانٹے گا, اگر شوہر ہے تو بیوی کے اوپر روب جھاڑے گا. دیکھیں اس طرح گھر امن کا گہوارہ نہیں بنے گا, گھر بارونق نہیں بنے گا. آپ اپنے سامنے والے, اپنے مد مقابل, چاہے وہ آپ کے بھائی ہیں, بہن ہیں, زوجہ ہیں, ماں ہیں, والد صاحب ہیں, بڑے پیار سے گفتگو کریں, محبت سے گفتگو کریں. جب پیار اور محبت سے گفتگو ہوگی تو یقین مانیں کہ گھر کی رونق دوبالا ہوگی. پھر تصویر آپ کو دکھائی جائے گی. کیا چیز تھی یہ؟ اپنا
ٹائم گلاس ہے. یہ ٹائم گلاس ہے. یہ پرانے وقتوں میں اس طرح کا ٹائم گلاس ہوا کرتا تھا جو وقت بتایا کرتا تھا. ریگستان میں رکھا ہے, چاروں طرف ریت نظر آ رہی ہے. یہ ٹائم گلاس آپ کو کیا پیغام دے رہا ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین, گھر کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے ہم اور کیا کر سکتے ہیں کہ ہمارے گھر میں سکون آ جائے, ہمارا گھر کا ماحول بہت اچھا, پیارا اور خوبصورت بن جائے. آئیے بزرگ مبلغ دعوت اسلامی محمد رفیق اتاری بھائی سے پوچھتے ہیں. جی رفیق بھائی, گھر کو ہمیں امن کا گہوارہ بنانا ہے, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے. اللہ اللہ, ہر شخص یہی چاہتا ہے, ہر سکون ہو. ہاؤ ٹو برنگ پیس ایٹ ہوم, ٹھیک ہے نا. گھر میں سکون اور امن اسی وقت قائم ہو سکتا ہے کہ جب ہر شخص اپنا حق حاصل کرنے کے بجائے اپنی ذمہ داری کو نبھائے. کیا خوبصورت بات کی, ماشاء اللہ. یعنی انسٹیڈ آف آسکنگ فار ونس اون رائٹس ایوری بڈی شوڈ فلفل دیئر ریسپانسبلٹیز. ٹھیک ہے نا, کہ ہر شخص اس میں لگ جائے کہ میری ذمہ داریاں کیا ہیں, میں اسے ادا کروں. تو جب ہر شخص اس تغودوں میں لگ جائے گا کہ میرے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں, مجھے والدین کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے, گھر والوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے, بچوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے, بڑوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے, تو پھر جو ہے اچھا بات, جیسے آپ نے بھی ابھی بات کی کہ اگر کسی کی اصلاح کرنی ہے تو اس کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ وہ جو اصلاح جس کی جا رہی ہے اس کو برا نہ لگے اور بات بھی اس تک پہنچ جائے. اس ضمن میں ایک بہت اچھا واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ایک بادشاہ تھا پرانے زمانے میں, اس نے ایک خواب دیکھا کہ اس کے جو ہے نا 32 کے 32 دانت ٹوٹ جاتے ہیں. اس نے جو ہے اپنے کسی بہت بڑے وہ اس کو بلایا جو کہ خوابوں کی تعبیر بتاتا تھا, ٹھیک ہے نا. تو اس کو بلایا اور اس کو کہا کہ بھائی اس کے خواب کی تعبیر کیا ہے. تو اس نے کہا بادشاہ سلامت, یہ خواب کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے سارے خاندان والے آپ کے سامنے فوت ہو جائیں گے, اللہ اللہ, مر جائیں گے. تو بادشاہ کو بڑا غصہ آیا. اب پہلے زمانے کے بادشاہ, اب وہ بڑا غصہ آیا, اس نے جلاد کو حکم دیا اس کی گردن اڑا دو. اس کو جو ہے نا مار دیا گیا. اب کچھ دنوں بعد جو ہے نا پھر اس نے وہی خواب دیکھا, تو اس نے پھر اعلان کیا کہ کوئی ہے جو میں اس خواب کی تعبیر بتائے. تو اب کی بار ایک سلجھے ہوئے تشریف لائے اور انہوں نے کہا بادشاہ سلامت, مبارک ہو آپ کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی عمر آپ کے اہل خانہ سے دراز فرمائی ہے. اس کو بادشاہ نے بہت سارے انعامات اور اکرامات دیے. اب دیکھیں دونوں نے جو وہ بتائی جو وہ سیم تھی لیکن ورڈنگز کی ڈیفرنٹ تھی. نتیجہ سیم تھا, میسج سیم تھا, لیکن دونوں کا انداز بیاں الگ تھا. تو یہ انداز بیاں اسی طرح اگر ہم کسی کو سمجھانا چاہ رہے ہیں تو انداز بیاں اگر پولائٹ ہو, اس میں جو ہے نا حکمت عملی سے بھرپور ہو اور جو ہے نا کسی کی دل آزاری نہ ہوتی ہو, اس طرح اس انداز میں سمجھائیں. جیسے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کی میں مثال دوں کہ الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت سے بچے بھی محبت کرتے ہیں, جوان بھی محبت کرتے ہیں, بزرگ بھی محبت کرتے ہیں. یعنی کوئی ایسا معاشرے کا طبقہ نہیں ہے کہ جو محبت نہ کرتا ہو. کیوں کہ آپ کا انداز گفتگو, آپ کا انداز بیان, آپ کا سمجھانے کا طریقہ اتنا پیارا ہے کہ وہ جو ہے نا ہر شخص کے دل پہ گھر کر جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. واقعی رفیق بھائی اور بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین, گفتگو کا انداز جتنا خوبصورت ہوگا نا, یقین مانیں گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا, آپس میں محبتیں بھی بڑھیں گی. ایسے بھی لوگ دیکھیں کہ سگے بھائی, میں مطلب بڑی بات کرنے جا رہا ہوں کہ سگے بھائی ہیں اور آپس میں بات چیت ہی نہیں ہوتی, ایک گھر میں رہتے ہیں, ایک چھت کے نیچے ہیں, ایک بھائی بڑا ہے ایک چھوٹا ہے, آپس میں مسکراہٹوں کا تبادلہ بھی نہیں ہوتا, تو آپس میں بانڈنگ اتنی کم ہے. تو یہ گھر کے تمام مکینوں کو چاہیے, بڑے بھائی کو بھی چاہیے کہ چھوٹے بھائی پہ شفقت کا مظاہرہ کریں. وہ اس بات کو سمجھیں کہ یہ میری ذمہ داری ہے, یہ میرا چھوٹا بھائی ہے, میں نے اس سے محبت سے پیش آنا ہے, میری بہن ہے, میں نے اس سے محبت سے پیش آنا ہے. والدین بھی مطلب اپنی اولاد پہ شفقت, جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو گود میں بھی اٹھاتے ہیں, پیار بھی کرتے ہیں, ادھر بھی چومتے ہیں ادھر بھی چومتے ہیں اور مطلب کھیل رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ. لیکن جب یہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو مطلب یہ فاصلہ کیوں ہو گیا؟ آپ ان بچوں کو اپنے قریب رکھیں, یقین مانیں امن کا گہوارہ بن جائے گا. بھلے آپ کے بچے جوان ہو گئے, بھلے آپ کے بچوں کے بھی سفید داڑیاں ہوں گے, بھائی ہیں تو آپ کے بچے ہی نا.
آپ انہیں پیار کریں, محبت سے اپنے قریب بلائیں, انہیں بٹھائیں, انہیں لپٹائیں چپٹائیں. آپ کی اولاد ہے, یقین مانیں کہ ایسی محبتیں بڑھیں گی نا. جب آپ کے بچے دیکھیں گے نا کہ ان میں آپس میں اتنا پیار ہے تو ان میں بھی محبت بڑھے گی انشاءاللہ, اور گھر الحمدللہ محبت کا گہوارہ بن جائے گا, بڑا مزہ آئے گا. اور اپنے مطلب بچوں کو اپنے قریب کریں, اور بچے بھی دیکھیں گے کہ ماں باپ میں اور ان میں اتنا پیار ہے, دادا میں اور والد صاحب میں, تو بچے بھی الحمدللہ آپ کی دی ہوئی تربیت پہ چلیں گے. آئیے بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین, اب موضوع سے متعلق ایک کال ہے, ہم کالر کو شامل کرتے ہیں, دیکھیں کیا فرما رہے ہیں. پروگرام زندگی بہتر بنائیں میں میرا سوال یہ ہے کہ کیا گھر کی رونق دینی ماحول قائم کرنے سے اور گھر کی رونق کو قائم کرنے کے لیے والدین کو اپنا کیا کردار ادا کرنا چاہیے, اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں. جی بالکل. گھر کی رونق, اصل رونق جو ہے نا گھر کی, وہ ہے ہی اس میں کہ گھر میں دینی ماحول قائم کیا جائے. جی کیا فرماتے ہیں شاہد بھائی؟ جی کریم بھائی, جیسے کہ اصل جو جیسے دنیاوی طور پر دیکھا جائے تو گھر والوں سے ہی گھر کی رونق ہوا کرتی ہے. دنیاوی طور پہ یقیناً جو گھر کے مکین ہوتے ہیں ان سے محبتوں کا اظہار ہوتا ہے, لیکن اصل رونق جو ہے اور سکون اللہ پاک کی اطاعت سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے. جہاں اللہ پاک کی رضا والے کام ہوں, جس گھر میں بھی اللہ پاک کی رضا والے کام ہوں, نمازوں کی پابندی ہو, تلاوت قرآن پاک کی آواز گونجتی ہو, ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے, تو ایسے گھروں میں الحمدللہ عز و جل برکتیں زیادہ کثرت سے نازل ہوتی ہیں, دعائیں قبول ہوتی ہیں اور دلوں میں محبت اور یکجہتی بڑھتی ہے. نماز صرف فرض کی ادائیگی نہیں بلکہ دلوں کو جوڑنے والا رشتہ ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کچھ نماز گھر میں بھی پڑھا کرو, گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. معلوم ہوا کہ گھر چاہے دنیا کی خوشیوں سے بھرا ہوا ہو, مال و دولت کی کوئی کمی نہ ہو, روشنیوں سے جگمگا رہا ہو, بہت عالی شان ہو, اگر وہاں نماز نہیں پڑھی جاتی ہے تو وہ قبرستان بلکہ اس سے بھی زیادہ ویران اور سنسان ہے. اس لیے گھر میں نمازوں کا ماحول بنائیں, خواتین کو نرمی سے پیار کے ساتھ ترغیب دلائیں, انہیں نمازی بنائیں, خود فرض نماز مسجد میں ادا کریں اور گھر میں نوافل کا سلسلہ کریں. سبحان اللہ. بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین, ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنا ہے تاکہ بچے بھی نماز پڑھیں, گھر کے خواتین کو بھی نماز کی ترغیب دلائیں. آئیے, وقت ہمارے پاس قلیل ہے, تصویر لیتے ہیں, پھر اس پہ جو کالرز ہیں انہیں بھی شامل کریں گے. اس تصویر سے مجھے جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ جب تک وقت ہے انسان کے پاس توبہ اور اصلاح کا موقع موجود, لیکن جیسے ہی ریت ختم ہو جاتی ہے گھنٹہ رک جاتا ہے. اسی طرح موت کے بعد انسان کے پاس کوئی عمل کا موقع نہیں رہتا. جی باپو کیا فرماتے ہیں؟ جی بالکل, بہت پیاری جو ہے انہوں نے بات ارشاد فرمائی, اور ان جو مطلب اس کے اندر ایک یہ سبق ہے واقعی کہ آپ دیکھیں کہ جب تک یہ گھڑی چل رہی ہے ہماری زندگی کی سانسیں چل رہی ہیں, اور جس وقت ہماری زندگی کی سانسیں ختم ہو گئی ہماری گھڑی بھی رک گئی. سبحان اللہ, سبحان اور پھر ہمارے پاس موقع نہیں ملے گا. مزید کال دیجئے. اس تصویر کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ اسلام میں وقت کو ایک بہت قیمتی نعمت سمجھا گیا ہے. یہ تصویر ہمیں یاد دلاتی ہے کہ وقت مسلسل گزر رہا ہے, جیسے ریت گر رہی ہے ویسے ہی ہماری زندگی کا وقت بھی کم ہو رہا ہے. اللہ اللہ. کیا فرماتے ہیں رفیق بھائی؟ جی یہ صحیح فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا وقت گزر رہا ہے اور ہماری زندگی کے جو بقیہ لمحات ہیں وہ کم ہوتے رہے, ریت جاری ہے, تیزی سے نکل رہی. بالکل ریت. اس طرح مجھے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا ایک وہ ارشاد بھی یاد آیا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ عمر بڑھ رہی ہے, اصل میں عمر گھٹ رہی ہے. اللہ اللہ اللہ. کہ اگر میں 40 سال کا ہو گیا تو اب 70 سال کی میری عمر تھی تو اب صرف 30 سال رہ گئے. مزید کال دیجئے. زندگی بہتر بنائیں پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے. اچھا, عرض یہ کرنی تھی کہ تصویر بصری طور پر تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے, مگر اس کے اندر ایک گہرا پیغام چھپا ہوا ہے, جیسے کہ وقت کو ضائع نہ کرو کیونکہ یہی تمہاری سب سے قیمتی جمع پونجی ہے. جی, جو بھی لمحہ ہمارا اللہ کے ذکر میں گزر جائے, جیسا کہ ہم ایک بار سبحان اللہ کہتے ہیں,
یا الحمدللہ یا اللہ اکبر یا لا الہ الا اللہ کہنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان الحمدللہ. اللہ. تو جو لمحہ ہمارا اللہ کے ذکر سے تر ہو کے گزرے گا انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہماری کامیابی کا ذریعہ بن جائے گا. بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر ہے. اپنے گھر کو بارونق اور امن کا گہوارہ بنانے کے لیے اپنے گھر کو دینی ماحول میں ڈال لیں، اور یقین مانیں اس کا بہترین ذریعہ نا الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ پیارا پیارا ماحول ہمارے درمیان موجود ہے. ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے. آپ کے گھر کے قریب، آپ کے شہر میں فیضان مدینہ ہے، آپ وہاں خود بھی جائیں، بچوں کو بھی لے کے جائیں، اجتماع میں شرکت کریں. اور ہر ہفتے کو شیخ طریقت امیر اہل سنت بعد نماز عشاء وقت مناسب پر فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں کراچی باب المدینہ سے. تو آپ اگر باب المدینہ کراچی میں ہیں تو آپ ضرور شرکت فرمائیں فیضان مدینہ میں، ورنہ آپ دنیا کے جس ملک میں بھی رہتے ہیں آپ چاہیں تو مدنی چینل پر مدنی مذاکرے میں شرکت کر سکتے ہیں. اور شیخ طریقت امیر اہل سنت بڑے پیارے خوبصورت اور میٹھے انداز میں گھر کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے تربیت فرماتے ہیں. آپ خود بھی اور گھر والے سب پروگرام دیکھیں، انشاءاللہ ہماری تربیت ہوگی، گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا. اللہ کریم ہم سب کو اپنے گھر کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے عملی اقتدام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. زندگی بہتر بنائے زندگی، مختصر سی زندگی ہے بھائیوں، نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے.